بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایران نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے خوفناک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے جس نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ آخر یہ کس قسم کا تجربہ تھا۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ولاگ میں آپ جان پائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین، بھارتی فوج کے اوپر ایک بڑا خوفناک اٹیک ہوا ہے جس میں درجنوں بھارتی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اصل گیم ناظرین بھارت کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ صورتحال اس لیے عجیب و غریب ہونے کا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت ایران جو ہے اور مسلم ورلڈ وہ بڑا پرومیننٹ ہو کر آگے بڑھ رہی ہے۔ جس طرح سے پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایسی زبردست جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس وقت ناظرین پاکستان کی قسمت بدل رہی ہے اور پاکستان کے اوپر جو بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا اس حملہ کے حوالے سے کہیں گے کہ یہ حملہ پاکستان کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ثابت ہوا ہے اور پوری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ اسی وجہ سے آج عرب ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کی بلائیں لے رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ بڑے بڑے غیر معمولی معاہدے کر رہی ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ بھارت کی ہی غلطی سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا کیونکہ انہوں نے جب اس طرح کا قدم اٹھایا تو پھر پاکستان کو بھی اٹھانا پڑا۔ پھر اسی طرح سے بھارت کو جواب دینے کے چکر میں پاکستان نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے دشمنوں کے اوپر اس وقت خوف اور ہیبت طاری ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایران ہے وہ بڑی پرومیننٹ پوزیشن میں اور ایران جو ہے وہ بھی اس وقت اس اہم اتحاد کو جوائن کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے جو خصوصی نمائندے اور خاص طور پہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں علی لارنجانی صاحب، وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اور سعودی عرب میں ان کی موجودگی ان حالات کے اندر یہ واضح کر رہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ اب پہلے بھی ان کے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے لیکن اب جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اسی معاہدے کے اندر ایران بھی شامل ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری جانب ایران نے آج ایک بڑا زبردست قسم کا تجربات کیے ہیں۔ یہ تجربات ناظرین بڑے غیر معمولی اس حوالے سے ہیں کہ تہران کے مضافات کے اندر آسمان کے اوپر رات کے کچھ اس طرح کے نشانات دیکھے گئے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مختلف ستارے ایک ہی لائن کے اندر نظر آئے تھے اور روشنی جو ہے وہ بڑی زیادہ ان ستاروں کی تھی، تو بالکل اسی طرح سے جیسے ہی ایران نے یہ تجربات کیے اور اس کے کافی دیر بعد یہ روشنی کے بڑے بڑے جو گولے ہیں یہ آسمان پہ نظر آتے رہے اور ایران نے اس بات کی کنفرم کیا کہ انہوں نے کچھ نئے میزائل تجربات کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ روشنی کے گولے کافی دیر تک آسمان پہ نظر آتے رہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کے ہتھیار ہیں جو کافی دیر میزائل کا جو ہے دھواں گزرنے کے باوجود وہاں پہ یہ ڈاٹس بڑے بڑے موجود رہے۔ تو اس کے بارے میں ایران نے ابھی جو ہے وہ بالکل اس کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ یہ کس قسم کا ویپن ہے، لیکن یہ بڑا پراسرار ہے اور اس وقت امریکہ سمیت پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ آخر ایران کس قسم کے تجربات کر رہا ہے اور یہ کس قسم کا میزائل ہے۔ آج تک کیونکہ جتنے بھی میزائل تجربات ہوئے ہیں اس میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ پہلے کبھی نظر نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو ہے ایران کی جانب سے جو کامیاب میزائل ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ہدف کو بھی کامیابی سے ہٹ کرنے میں کامیاب رہے اور دوسرا ان کے حوالے سے جو ہماری امیدیں تھیں وہ ہماری امیدوں پہ پورا اتریں۔ تو ناظرین، یہ غیر معمولی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ ایران، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، ناظرین یہ وہ غیر معمولی ملک ہیں جو کہ کسی وقت بھی پوری دنیا کے اندر جو گیم کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ اب ترکی جو ہے وہ بھی آپ کو بتائے کہ فوجی لحاظ سے روایتی فوجی ہتھیاروں میں بڑا کمال کا ہے اور میزائل ٹیکنالوجی، اس کے بعد جو
خاص طور پہ ڈرونز ہیں اس کے اندر ان کا ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین ایران ہے، ایران جو ہے وہ باوجود پابندیوں کے اپنے میزائل پروگرامز کو، ڈرون پروگرامز کو اس قدر زبردست طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ حیران ہو رہی ہے۔ ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 1600 کے قریب پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رشیا جیسے ملک کو ڈرون فروخت کر رہا ہے، اور برابری کی بیس پہ جو رشیا ہے وہ ان کے ساتھ دفاعی لحاظ سے جو ہے وہ کانٹریکٹس کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت غیر معمولی ہیں۔ اب رہی بات ناظرین کے جو ایران ہے وہ اب اس اتحاد کا حصہ بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایران کی تو سعودی عرب کی دشمنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی وہ جو گیم چلائی گئی ہے انٹرنیشنل یہ جو ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے، اسی وجہ سے یہ سب کچھ کنفلکٹ پیدا کیا گیا۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر کوئی شیعہ نہیں رہتا، وہاں پہ سارے اہل سنت مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی جو حمایت کرنے والے ہیں وہ شیعہ مسلمز کرنے والے ہیں۔ تو یہ شیعہ سنی کا جو کنفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کی جانب سے کی گئی ہے۔ ادروائز جو ایران ہے اس نے تو سعودی عرب کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جوہری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت ایران کی جانب سے ان کو مہیا کیے جا رہے ہیں، تو یہ وہ چیز نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان کے اندر اسرائیل کی ایک بیس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات رکھیں گے، پاکستان کی ایئر بیس وہاں پہ بن رہی۔ تو مسلم ممالک کا جو اتحاد ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ نہ ہو سکے، لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر آپ کو بڑے بڑے سرپرائزز انہی مسلم ممالک سے مل سکتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین بھارت اس وقت خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے کہ پاکستان نے آخر کیا کیا ہے، چاہے وہ کہتے ہیں جی چائنا کی مدد سے کیا یا کسی بھی طریقے سے کیا۔ بہرحال ناظرین یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے بڑے طنزیہ انداز میں سعودی عرب کے حوالے سے کہا تھا کہ تمہارا دفاع ہم کر رہے ہیں، اگر 2 گھنٹے ہم تمہارا دفاع، اگر 2 گھنٹے ہم اپنا دفاعی لائن یا دفاعی ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیں تو تم اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین آج جو ہے وہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کر کے تو امریکہ کو بڑا واضح پیغام دے دیا کہ دیکھو ہم اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور اتنی زبردست کر سکتے ہیں کہ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کرے۔ رہی بات ایران اور یمن کی، تو وہ معاملات پاکستان جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے دیکھ لے گا، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے والا ملک ہے، یہ توڑنے والا ملک نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس کو بھی لے کر، اور دوسری جانب ناظرین بھارت کے اندر جو آزادی پسند تحریکیں ہیں وہ عروج پہ پہنچ چکی ہیں۔ آسام کے اندر ناظرین ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس میں ناظرین یہ منی پور کے اندر یہ آسام رائفلز کے جوانوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور یہ حملہ کہاں سے کیا گیا، کیسے کیا گیا کچھ معلوم نہیں، لیکن اچانک یہ اٹیک ہوا اور اس میں درجنوں بھارتی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ منی پور کے اندر ویسے بھی حالات کافی زیادہ خراب ہیں، وہاں پر آزادی پسند جو تحریکیں ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ مسلح جدوجہد کر رہی ہیں۔ یہ تو کچھ جو لوکل میڈیا ہے اسے کبھی کبھار خبریں سامنے آ جاتی ہیں، ادروائز روزانہ کی بنیاد پہ بھارتی فوج کو وہاں پہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو بھارتی فوج کا اسلحہ اور گولہ بارود ہے وہ چھین کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ انہی ہتھیاروں کی مدد سے ان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔